وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك غابر في سبيل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قابل احترام نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی وامن والوں کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں جس کے باوجود ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسانات نہ ہو، کرم نہ ہو، تو پھر جو ہے ہم کوئی کام کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں. کیا نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئی کام کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے 12 مہینہ عطا فرمایا اور اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا. اللہ نے ہمارے لیے پھر اجالا، سورج کو طلوع کرتا ہے، پھر سورج کو غروب ہوتا ہے. یہ سب کے سب نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور چلا نہیں سکتا ہے. جیسا کہ آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے، ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا نہیں ہے، 2-3 دن ابھی محرم کا مہینے کا باقی ہے. آج ذی الحجہ کے 28 تاریخ ہے، لیکن یہ مہینے کی اتنی بڑی فضیلتیں تھیں اور یہ مہینے میں اتنا بڑا فضائل تھے، لیکن ہم نے اس کے مطابق چل نہیں سکے. ہم اس کے مطابق اپنے اعمال کر نہیں سکے. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ جو ہے صرف اور صرف ہماری نادانی ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایُّکُمْ احسن عملا،
کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم زمین کے اوپر چلتے ہوئے سب سے بہترین عمل کرو، سب سے بہترین اعمال کو انجام دو جو شریعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہو۔ اس اعمال کو جو ہے تم انجام دو، تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور تمہارے لیے آخرت میں بھی بہتری ہوگی، تم دنیا میں بھی فلاح اور بہت بھی پاؤ گے اور تم آخرت میں بھی فلاح اور بہت بھی پاؤ گے۔ تو اس مہینے کے جو پہلا عشرہ بہت بڑے فضیلتیں تھیں، اس کے بعد جب دوسرے عشرہ ہے اس کی بھی فضیلت ہے۔ اب یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے، تو اس مہینے میں جو آدمی یعنی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر کمی اور زیادتی، اس مہینے کے اندر فضیلتیں اور اس مہینے کے اندر فضائل جو ہے وہ رب عطا فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔ اب جو ہے حاجی لوگ حج کر کے جو ہے واپس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حاجی لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں، اور بہت سارے حاجی تو واپس ہو گئے ہیں اور بہت سارے ابھی تک واپس آ رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جب تک وہ بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا، اس کا جو ہے ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، ہر عمل جو ہے اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صحبتیں، ہماری دوستی، ہماری یاری، ہماری اٹھنا، ہماری بیٹھنا، ہماری چلنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اگر ہم کسی آدمی کے سامنے کوئی بیٹھ ہوتے ہیں، اگر کسی اللہ والوں کے پاس بیٹھ ہوتے ہیں، کسی علماء کرام سے بیٹھ ہوتے ہیں، کسی اولیاء کرام سے بیٹھ ہوتے ہیں، کسی بزرگان دین سے بیٹھ ہوتے ہیں، تو بیٹھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ اگر گناہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس گناہ کی کیا کرتے ہیں؟ سرزد جب ہو جاتا ہے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ سے ندامت کرتے ہیں، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اور آپ کو دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ انسان بنا کر بھیجنے کا مطلب پوری کی پوری ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہونا ہے۔ ایک بادشاہ تھے تو وہ بادشاہ بہت عالی شان بنگلہ بنایا تھا، بہت عالی شان گھر بنایا تھا۔ تو وہ بادشاہ سب محلے والوں کو لا کر دکھائے اور سب محلے والوں کے پاس جا کر گیا، کہنے لگے کہ میں نے جو ہے بہت عالی شان گھر بنایا ہے، بہت خوبصورت گھر بنایا ہے، دیکھیے چلیے میرا گھر کی زیارت کیجیے۔ تو سب پورے گاؤں والوں ایک سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ میرے گھر میں کوئی نقص و نگار ہے کہ نہیں ہے، کہ میرے گھر میں کوئی کمی اور بیشی ہے کہ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ خرابی ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ میرے گھر میں کچھ خرابی ہے تو مجھے بتا دیجیے، مجھے بول دیجیے تاکہ میں جو ہے پھر دوسرے طرف سے گھر بنانے لگوں۔ تو پھر ایک اللہ والے کو بلایا، اللہ والے کو بلائے اور اللہ والے کو بلا کر آنے لگے اور گھر میں گئے۔ آ جانے کے بعد اللہ والوں نے فرمانے لگے کہ اس گھر میں جو ہے، اس گھر میں
دو چیز کی مجھے عیب نظر آتا ہے۔ کتنی چیز کی؟ مجھے دو چیز کی عیب نظر آتا ہے۔ اب وہ بادشاہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گئے کہ کون سی ایسی عیب ہے کہ پورے محلے والے، پورے علاقے کے آدمی جو ہے دیکھ کر گئے، کیا ہو کر گئے؟ پورے علاقے کے آدمی جو ہے دیکھ کر گئے، لیکن کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آئے۔ لیکن اللہ والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس گھر میں جو ہے دو عیب نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ والے فرمانے لگے کہ یہ گھر جو ہے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے، اور دوسری آگ جو ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، یہ گھر بھی جو ہے ایک نہ ایک دن توڑ جائے گا، ایک نہ ایک دن توڑ کر جو ہے وہ گر جائے گی۔ اسی وجہ سے تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، کیا ہوئی؟ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور غمزدہ ہوئی کہ میں کیوں نہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنے لگ جاؤ، اور اللہ کے احکام کے مطابق میں کیوں نہ چلنے لگ جاؤ۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک عارضی طور پر ہے، کیا ہے؟ یہ دنیا ایک مختصر طور پر ہے۔ تو ذی الحجہ کی جو فضائل تھے، ماہ ذی الحجہ کے جو فضائل تھے، انوارات تھے، جو برکات تھے، کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزار نہ سکا، ہم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق چل نہ سکا، تو یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری کم یعنی بے سوچی ہے۔ اسی وجہ سے جب تک دنیا میں ہم جیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم جیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ہر قدم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے زندگی کو جینا ہے۔ پھر ایک بادشاہ تھے، وہ بادشاہ جو ہے بہت اس کے باغیچہ میں، اس کے باغ میں جو ہے ہر قسم کے پھل فروٹ جو ہے وہ موجود تھے، ہر قسم کے پھل تھے۔ تو ان کے خادم کو بلایا، کیا کریں؟ ان کے خادم کو بلایا، اور خادم کو بلا کر یہ کہنے لگے کہ جہاں جہاں جو ہے خوبصورت پھل ہو وہاں سے پھل توڑ کر لے کے آنا۔ کیا کر کے آنا؟ وہاں سے پھل جو ہے توڑ کر لے کر آنا، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ خادم تھے، اس کے بعد سننا ہی پڑے گا۔ تو وہ غلام جو ہے یعنی جہاں جہاں جو پھل دیکھتے ہیں وہ پھل سے جو ہے خوبصورت پھل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جو ہے وہ پھل کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں، پھل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھل بہت خوبصورت تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت تھا۔ انہوں یہ سمجھنے لگے کہ یہ پھل سے آگے جو ہے ہماری یعنی آگے والا پھل جو ہے وہ بہت اچھا ملے گا، یہ پھل سے آگے والا پھل جو ہے بہت اچھا ملے گا۔ اب یہ توڑنے لگنے کے چھوڑنے کے بجائے اب آگے والا پھل توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کے سامنے سے جو ہے پھر آگے والا پھل توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سامنے جا کے جو ہے وہ لٹک گیا۔ کیا ہو گئے؟ سامنے جا کے جو ہے وہ اٹک گیا، اور کہنے لگے کہ مجھے اب جانے کی جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مجھے جانے کی اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں جاؤ تو جاؤ، کس طرف جاؤ؟ تو اللہ والوں نے اس بات کو مثال دیا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ہے ہر ایک پھل یعنی ہر ایک باغیچہ کا حصہ بنانا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے یہاں جو ہے غنیمت سمجھنا ہے۔ آدمی کو جو ہے یعنی بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ غنیمت سمجھنا ہے، اور غریبی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو کیا سمجھنا ہے؟ غنیمت سمجھنا ہے، اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو کیا سمجھنا ہے؟ غنیمت سمجھنا ہے، غنیمت سمجھ کر جو ہے وہ گزارنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی انتقال ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ کوئی آدمی انتقال ہوتا ہے، کوئی آدمی گزر جاتا ہے، سب رشتہ دار جو ہے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اور سب جو ہے شربت پلانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ کیا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے؟ سب شربت پلانے کی کوشش میں رہتا ہے، اور ہمارے رشتہ دار میں ہو چاہے آپ کے رشتہ دار میں ہو، جو انتقال یعنی روح قدس کی باری ہو جاتا ہے،
تو آدمی جو ہے یہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جو پی لے، کیا کر لے، میرے ہاتھ سے جو ہے پی لے، وہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جو پی لے، لیکن اللہ نے اس کا رزق جو ہے، رزق کے دروازے کو یہی تک بند کر دیا، کیا کر دیا، یہی تک بند کر دیا، منعمد کر دیا، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اور وہ جو ہے موت کی سختی کے عالم میں، کیا ہے، موت کی سختی میں ہے۔ اسی وجہ سے موت کی اگر سختی کو اگر برداشت نہیں کر پائیں گے تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں اور آپ کو کچھ ایسی چیز کا یعنی اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، کیا کرنا ہے، ایسی چیز کا اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق جو چل سکے۔ قرآن میں ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت جو ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ بعد کی مہلت دی جائے گی، موت جس وقت مقرر ہے، تقرر ہے، اسی وقت جو ہے موت آ کر رہے گی، کیا ہو کر رہے گی، موت آ کر رہے گی، اور ہم سب کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچ ہونا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے بہت غنیمت والی زندگی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، اس زندگی کو جو ہے موت سے آنے سے پہلے اپنے زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، غنیمت سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ، کون، اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے زندگی کو کچھ یعنی کرنے کا عادی بنا لے، کچھ کرنے کا معمول بنا لے، اگر کوئی مسلمان بندہ یعنی سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، معلوم آیت الکرسی سب کو معلوم ہے، قرآن کریم کے جو سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی ہر فرض کے نماز کے بعد اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ان کے لیے جو ہے یعنی اس وقت لے کر ایک فرشتہ جو ہے ان پر مقرر کر دیتا ہے، کیا کر دیتے ہیں، ایک فرشتہ ان پر مقرر کر دیتا ہے، یعنی جب تک پھر اس وقت تک اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پھر اس وقت تک جو ہے وہ فرشتہ جو ہے مقرر ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی القیوم۔ اگر کسی آدمی کا نام، اگر قیوم کا معنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، کیا معنی، کسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کا نام اگر یعنی عبد القیوم ہے تو قیوم سے پکارنا جو ہے ناجائز ہے، کیا پکارنا، قیوم کے ساتھ پکارنا ناجائز ہے۔ اگر کسی آدمی کے نام اگر عبد الرحمن ہے تو رحمان کر کے بلانا وہ بھی گناہ ہے، کیا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے نام عبد الصبار ہو یا عبد الستار ہو تو عبد الستار کہہ کر ہی پکارنا ہے اور عبد القیوم کہہ کر ہی پکارنا ہے، کیونکہ قیوم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے بنایا، کیا بنایا، اللہ نے دنیا بنایا، اللہ نے بندوں کو بنایا، اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اللہ نے جنات کو بنایا، اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا، کیا بنایا، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ آگے صفت بیان کرتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے، اللہ نہ سوتا ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، نہ اللہ سوتا ہے، اللہ جو ہے سونے سے پاک ہے، اللہ جو ہے کھانے سے پاک ہے، اللہ جو ہے بیوی اور بچوں سے پاک ہے، اللہ جو ہے ہر چیز سے پاک ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کی ملکیت میں اور اسی کی کنجی میں زمین اور آسمان کی بھلائیاں ہے، اور زمین اور آسمان کی بھلائیاں ہے۔ تو میں بات یاد کر رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، تو یہ آیت کی فضیلتیں اور یہ آیت کی فضائل اتنی بڑے بڑے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وارد فرمایا ہے۔ اس آیت کی جو ہے ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہے۔ کیا ہے؟ آیت الکرسی میں ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ اس آیت کو گھر میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، نہ ان کے گھر میں جنات داخل ہو سکتے ہیں، نہ ان کے گھر میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی آسیب اور جادو کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، نہ ان کے گھر میں کچھ پریشانی آتا، کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ کیا نہیں آتا ہے؟ کچھ بھی پریشانی نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم دکان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، کارخانہ کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر ایسا ہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے دکان میں جو ہے بہت ساری چیزوں کا جو ہے ذخیرہ تھا، بہت سارے یعنی مالوں کا انبار تھا۔ کیا تھا؟ مالوں کا انبار تھا۔ اب ہم دل میں سوچتے ہیں، آپ جب دکان کو کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے کہ دکان کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں کی جو ہے چوری ہو گئی ہے، اور بہت ساری چیزوں جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ یعنی دکان بند کرنے سے پہلے کیا کرنے سے پہلے دکان بند کرنے سے پہلے اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کرتا ہے کہ اس کے دکان میں جو حفاظت کرنے والوں میں ایک فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ کیا فرما دیتے ہیں؟ ایک فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقے سے جو مال لاتے تھے، تو صدقے سے جو مال آئے تو اس کا چوکی داری جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کے لیے دیے۔ اس کو کرنے کے لیے دیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کے لیے دیے، اور یعنی چوکی داری کر رہا ہے اور پہرہ داری کر رہا ہے۔ تو ایک چور آیا، کیا آیا؟ ایک چور آیا، اور چور آ کر جو ہے وہ مال کو لوٹ کر لے جانے کے لیے گئے۔ کیا کرنے کے لیے گئے؟ مال کو لوٹ کر لے جانے کے لیے گئے، اور مال کو چرا کر لے جانے کے لیے گئے۔ ایک دن بھی آیا، اس دن بھی جو ہے وہ چور جو ہے مال کو چرا کر لے گئے۔ دوسرا دن بھی آیا اور وہ چور جو ہے مال کو چرا کر لے گئے۔ تیسرا دن بھی آیا، آ کر دیکھتے ہیں اس کی ہاتھ جو ہے پکڑ لیا۔ تیسرا دن میں اس کی ہاتھ جو ہے پکڑ لیا۔ اب وہ آدمی جو ہے کہنے لگا کہ میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ کو حوالہ کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے میں آپ کو حوالہ کر دوں گا، اور اللہ کے نبی کو یہ بتلاؤں گا یہ آدمی جو ہے یعنی ایک شکل میں آیا، چور کے شکل میں آیا، اور آ کر ہماری مال جو ہے پورا لوٹ لیا، ہماری مال کو چرا لیا۔ اور وہی آدمی کہنے لگے کہ آپ کی مال جو ہے حفاظت میں رہے گی، آپ کی مال جو ہے حفاظت میں رہے گی، آپ کی مال جو ہے امن و امان میں رہے گی، لیکن آپ کو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک عمل کرنا پڑے گا، اور عمل یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے یعنی آپ کا اگر مال ہو، ذخیرہ ہو، دولت ہو، تو اس مال کے اوپر جو ہے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے کیا کرنا پڑے گا؟ دم کرنا پڑے گا۔ آپ کی مال حفاظت میں رہ جائے گی۔ کیا رہ جائے گی؟ آپ کی مال حفاظت میں رہ جائے گی۔ اگر دم کر دیتے ہیں تو آپ کو مال کو نہ کوئی چرائے گا، نہ آپ کو مال کو جو نہ کوئی ڈاکو لے جائے گا، کوئی نہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہم کو جو ہے نماز کا عادی بنانا ہے۔ کیا بننا ہے؟ نماز کا عادی بننا ہے، اور نماز کے عادی بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو جو ہے دم کر اپنے بدن پر پھیر لینا ہے، یعنی جب تک ایک نماز کے بعد دوسرے نماز تک جو ہے وہ آدمی اللہ کی نگہبان میں رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، اور ایک اللہ والے بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ بہت بہترین طریقے سے نماز پڑھنے لگے، اور اللہ والے کی یہ خواہش تھے، کیا تھے؟ اللہ والوں کی یہ خواہش تھا، یہ گمان تھا کہ میں جو نمازیں پڑھتا ہوں، میری نماز جو ہے اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں جو نماز پڑھتا ہوں اللہ کے بارگاہ عالی میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ والے جو ہے نماز کو دیکھنے کی خواہش کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کہ نماز کو دیکھنے کی خواہش کرنے لگے، اور کہنے لگے میں نماز کو جو ہے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ وہ نماز کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ والوں کی خواب میں نماز جو ہے ایک اندھی عورت کی شکل میں آئی، نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں آئی، اور آ کر کہنے لگے کہ نماز کو میں جو بہت بہترین طریقہ سے پڑھتا تھا اور بہت خوبصورت طریقہ سے پڑھتا تھا، حسین اور جمیل طریقہ سے پڑھتا تھا، پھر یہ نماز جو ہے مجھے جو دکھایا گیا خواب میں، مجھے جو نماز کی زیارت کرایا گیا ایک اندھی عورت کی شکل میں، آگے اس کا ماجرا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہاں اللہ والوں نے کہنے لگے کہ میں جب نماز پڑھتا تھا، کیا پڑھتا تھا؟ میں جب نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کے وقت جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تھا۔ کیا کر لیتا تھا؟ اپنی آنکھوں کو جو ہے بند کر لیتا تھا۔ لیکن جو آدمی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، وہ سنت کے خلاف ہے، خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کو جو ہے کھول کر کھڑا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ اپنی آنکھوں کو کھول کر کھڑا ہونا ہے، اور سجدہ کی جو جگہ ہے سجدہ کی جگہ میں دیکھنا ہے، اور جب ہم دونوں پاؤں کو یعنی جب اٹھتے ہیں جس طریقے سے سنت کے مطابق اٹھنا ہے، لیکن ہماری پیشانی کا ٹیکنا ہے اس جگہ کو یعنی سنت کے مطابق ٹیکنا ہے، تو وہ نماز جو ہے اندھی شکل میں یعنی اندھی عورت کی شکل میں نظر آئی، اور کہنے لگی کہ شاید کہ میری نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہا ہے، صرف اسی وجہ سے قبول نہیں ہو رہا ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑتا تھا، کیا کرتا تھا؟ میں جب نماز کے لیے کھڑتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تھا، اور یہ بند کرنا جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق پڑھنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور اور طریقے مطابق پڑھنا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا خیال جو ہے ادھر کا ادھر کا کاروبار کا، دکان کا، گھر کا آ جاتے ہیں۔ ہم نماز میں بھی جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے گندے خیالات آتے ہیں، ہمارے ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، تو آپ کے ذہن سے جو ہے وہ خیالات کو دور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ خیالات کو نکالنا ہے۔ لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں اور خیالات بھی کرتے ہیں، اور اپنے گھر کا بھی سوچتے ہیں، کاروبار کا بھی سوچتے ہیں، اور اپنے رشتے دار کا بھی سوچتے ہیں، تو بتاؤ آپ کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ ایسا نماز پڑھنا اللہ والوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ ایسے نماز کو پڑھنا اللہ والوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے گھر کو جب آ گئے تو ساری چیزوں کو جو بھول جانا ہے،
کیا ہو جانا ہے؟ ساری چیزوں کو بھول جانا ہے اور اللہ کے پاس جھک جانا ہے اور سمجھ لینا ہے کہ میرا اور میرا اللہ کا تعلق میرے رشتے میں ہے۔ کیا ہے؟ میرے رشتے میں ہے کہ میرا اور میرا تعلق جو ہے وہ اللہ سے لٹکا ہوا ہے۔ نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، تبھی ہمارے تمام مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے، تبھی ہمارے تمام مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی ہم برائیاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم برائیاں کرتے ہیں اور ہم سے کوتاہی ہو جا رہا ہے اور ہم سے غلطیاں ہو جا رہی ہے اور ہم سے خامیاں ہو جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی کو روکتی ہے، نماز بے حیائی کو روکتی ہے اور نماز جو ہے ناشائستہ حرکتوں کو روکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی غلط کام بھی کرے گا، کیا کرے گا؟ کوئی غلط کام بھی کرے گا اور اس کے دل میں غلط خیالات بھی آئیں گے کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے فلاں چیزیں جو ہے وہاں پر دیکھنا ہے، غلط یعنی سنیما وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، غلط برائی کی جگہ میں جانا ہے، تو آدمی یہ سوچے گا، کیا کرے گا؟ آدمی یہ سوچے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو نماز جو ہے وہ حیائی سے روک دیا۔ کیا کر دیا؟ نماز بے حیائی سے روک دیا۔ لیکن نماز ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے کہ ہم جو ہے روکتے نہیں ہیں، ہم جو ہے روکتے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی کیفیت، حضرت مولانا عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی حال ایسے تھی کہ جب نماز میں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جب نماز میں پڑھتے تھے اور نماز پڑھتے وقت جو ہے یہ دھیان اور تصور تھا کہ میں ایک طرف سلام پھیر کر دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں سکتا ہوں، ایک طرف جو ہے سلام پھیر کر اور دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت مولانا عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یعنی ایک طرف جو ہے جنت رکھ کر نماز پڑھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے یعنی جہنم کا تصور کرتے ہوئے حضرت مولانا عاصم رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نماز کا خیالات کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری ایسی نماز کہاں ہے؟ آج ہماری ایسی نمازیں کہاں ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھنے کے ہمارے دل میں بہت سارے جو ہے خیالات ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں جو ہے بہت سارے امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے جو نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں وہ نماز جو ہے وہ دعا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ وہ نماز دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طریقے سے تم نے میری حفاظت کی اللہ بھی تمہاری ایسی حفاظت کرے۔ اور جو نماز یعنی غلط سلط اور سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز جو ہے بد دعا دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طریقے سے تم نے مجھے ضائع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم کو ایسا کیا کرے؟ ضائع کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے نماز کا بھی صحیح طریقے کے مطابق پڑھنا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زندگی کا جو معمول بنایا ہمیں بھی اس طریقے سے معمول بنانا ہے، کچھ ایسی چیز کو اپنانا ہے کہ ہمیں مرتے وقت جو ہے ہماری زبان پر کلمہ نصیب ہو اور کچھ ایسے اعمال کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کی حیلے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کر دے، اللہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے یعنی جنت میں جانے لگ جائے، ایسے اعمال کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آیت الکرسی اور کچھ ایسے مضامین ہیں اس کو اس کے اعمال سے ہمارے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے کے وقت جو ہے اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھائیں گے جو ہے اس میں بھی جو ہے یعنی شیطان جو ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔
کیا ہو جاتے ہیں؟ شیطان بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بہت سارے صحابہ جو ہے کھانا کھانے لگے، کیا کرنے لگے؟ بہت سارے صحابہ کھانا کھانے لگے، تو کھانے کے درمیان جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کدو کو تلاش کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کدو کو تلاش کرنے لگے، کہنے لگے کہ کدو اگر ہے۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ جو ہے کدو کو کھانے کا بہت پسند فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ کدو کھانے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ تو کچھ ایسی سنتیں جو ہے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکموں کے مطابق چلیں گے، اگر یہ سنت دنیا میں زندہ کر لیں گے تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اپنے آپ کو، اپنے مال، اپنی دکان اور اپنے کاروباروں کو اگر حفاظت کرنا ہے تو سب سے پہلی قرآن کریم کی جو آیت ہے، آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے ہمیں دم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جہاں پر آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے، جس دکان میں بھی پڑھا جاتا ہے، جس کاروبار میں بھی پڑھا جاتا ہے، وہاں پر جو تمام چیزیں حفاظت میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ مقرر بن جاتا ہے۔ اور جس جگہ نماز کے ساتھ ساتھ پڑھا جاتے ہیں، اس کے کاروباروں میں جو برکتیں ہوتی ہے، اس کے کاروباروں میں جو ہے رونقیں ہوتی ہے، اور اس کے کاروبار میں جو ہے عافیت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے کچھ ایسے اعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔